تصور کیجئے، ایک پوری قوم جو صبح انسان تھی اور شام ہوتے ہوتے جانوروں میں تبدیل ہو گئی۔ کیا یہ کوئی کہانی ہے، کوئی افسانہ؟ نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی سزا تھی جو قبرستان کی خاموشی سے بھی زیادہ دردناک تھی۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا ہے جن کے پاس نبی تھے، کتاب تھی، ہدایت تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا، اور پھر اللہ نے انہیں ایسی شکل میں تبدیل کر دیا جس شکل کو دیکھ کر دنیا آج تک کانپ جاتی ہے۔ اصحاب سبت کا واقعہ اللہ کی عظمت اور انسانی نافرمانی کی وہ داستان جو قرآن پاک میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ ایک دن میں تبدیل نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے انہیں کئی بار موقع دیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ اپنے بچوں کے سامنے بندر بن گئے تھے؟ آج ہم اس واقعے کی گہرائیوں میں اتریں گے اور جانیں گے کہ اللہ کا حکم توڑنے کی سزا کتنی بھینکر ہو سکتی ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک سبق نہیں، یہ ایک زندہ وارننگ ہے۔ اصحاب سبت یعنی ہفتے کے دن والے لوگ۔ یہ لفظ سننے میں عام لگتا ہے، لیکن اس کی پیچھے چھپی ہوئی کہانی اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر فرمایا ہے۔ یہ واقعہ اس دور کا ہے جب بنی اسرائیل کی ایک قوم سمندر کے کنارے بسنے والی ایک بستی میں رہتی تھی۔ ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی، نبی تھے، اور سب سے بڑی بات، ان کے پاس اللہ کی طرف سے سیدھی ہدایت تھی۔ لیکن انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے نافرمانی کی چاہ ہو تو وہ ہر راستے سے، ہر بہانے سے اللہ کے حکم سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی ہوا اصحاب سبت کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ، سورہ الاعراف اور سورہ النساء میں اس قوم کا ذکر فرمایا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے انسان سبق حاصل کریں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں یا ان کے بعد پیش آیا تھا، اس لیے اسے قوم داؤد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کی نعمتیں پانے کے باوجود اللہ سے دور ہو گئے، اور جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں گھر کر لیتا ہے۔ آج ہم اس واقعے کو تفصیل سے قدم بقدم سمجھیں گے۔ یہ قوم سمندر کے کنارے ایک چھوٹے سے شہر میں رہتی تھی۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ بستی مدین اور سینائی کے درمیان تھی۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایلا کے قریب تھی، جو آج عقابہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ ایک خوشحال بستی تھی۔ یہ لوگ مچھلی پکڑنے کا کام کرتے تھے، اور اس سے ہی ان کی روزانہ کی روزی چلا کرتی تھی۔ سمندر بے حد خوبصورت تھا، پانی صاف تھا اور مچھلیاں بہت زیادہ۔ اللہ نے انہیں روزی دی تھی، عزت دی تھی، اور سب سے بڑی بات، انہوں نے انہیں دین کی روشنی دی تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک حکم دیا جو ان کی آزمائش بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، ہفتے کے دن تم مچھلی شکار نہیں کرو گے۔ یہ دن تمہارے لیے آرام کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، اللہ کی یاد کا دن ہے۔ یہ حکم بالکل صاف تھا، کوئی الجھن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، صرف اتنا کہ ایک دن مچھلی نہ پکڑو، باقی 6 دن تمہارے لیے ہیں۔ کام کرو، کماؤ، لیکن ایک دن اللہ کا کرو۔ لیکن انسان کی آزمائش اکثر سب سے آسان حکم کو توڑنے میں ہوتی ہے۔ جب حکم مشکل ہو تو شاید انسان تیار بھی ہو جائے، لیکن جب حکم آسان ہو تو وہاں نیت کی اصلی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک عجیب امتحان رکھا۔ جب ہفتے کا دن آتا تو سمندر میں مچھلیوں کا طوفان آ جاتا۔ ہاں، بالکل طوفان۔ اتنی ساری مچھلیاں کہ پانی کی سطح نظر ہی نہیں آتی تھی۔ بڑی بڑی مچھلیاں چمکتی ہوئیں، ابھری ہوئیں، جیسے کہہ رہی ہوں کہ آؤ ہمیں پکڑو۔ اور یہ صرف ہفتے کو ہوتا تھا، باقی 6 دن مچھلی ڈھونڈنے کے لیے گھنٹوں محنت کرنی پڑتی تھی۔ کبھی 1-2 مچھلی ملتی، کبھی کچھ نہیں ملتا، لیکن ہفتے کو جب پکڑنا منع تھا تو سمندر مچھلیوں سے بھر جاتا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی، جب لوگ ہفتے کے دن حد سے بڑھ گئے، جب ان کے سامنے مچھلیاں کھلے عام آ جاتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تو مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ کیا تم اللہ کے حکم کو حالات دیکھ کر توڑ دو گے، یا پھر اپنی خواہش کو اللہ کی رضا پر قربان کر دو گے؟ شروعات میں کئی لوگ صبر سے کام لیتے رہے۔ انہوں نے کہا،
ہفتے کا دن اللہ کا دن ہے، ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ ہفتے کا دن اللہ کا دن ہے، ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ وہ ہفتے کو گھر میں بیٹھ جاتے اور مچھلیوں کو دیکھتے رہتے، دل میں خواہش ہوتی لیکن زبان پر اللہ کا نام ہوتا۔ یہ اصلی ایمان تھا۔ لیکن شیطان کب چپ بیٹھے رہتا ہے؟ وہ دھیرے دھیرے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنے لگا۔ کچھ لوگوں نے سوچا، ہم سیدھے ہفتے کو مچھلی نہیں پکڑتے، لیکن اگر ہم ایک جگاڑ کر لیں؟ ہم سیدھے ہفتے کو مچھلی نہیں پکڑتے، لیکن اگر ہم ایک جگاڑ کر لیں، اگر ہم ایک راستہ ڈھونڈیں جس میں حکم بھی نہ ٹوٹے اور فائدہ بھی ہو جائے؟ اگر ہم ایک راستہ ڈھونڈیں جس میں حکم بھی نہ ٹوٹے اور فائدہ بھی ہو جائے؟ یہ شیطان کی پہلی چال تھی۔ انہوں نے ایسا کیا، جمعے کے دن انہوں نے سمندر کے کنارے گہرے گہرے گڈھے کھود دیے، پھر ہفتے کو جب مچھلیاں آتیں تو اپنے آپ ان گڈھوں میں پھنس جاتیں۔ کچھ لوگوں نے جالیں بچھا دیں، کچھ نے تالاب بنا دیے، کچھ نے پتھر جمع کر دیے، اور پھر اتوار کو صبح یہ لوگ جا کر وہ مچھلیاں اٹھا لیتے۔ ان کا کہنا تھا، ہم نے تو ہفتے کو مچھلی نہیں پکڑی، یہ تو پہلے سے پھنس گئی تھیں، اس میں گناہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی شریعت کے ساتھ مذاق تھا، یہ حکم الہی کی کھلی توہین تھی۔ اللہ نے منع کیا تھا ہفتے کو شکار کرنے سے، اور یہ لوگ لمبی لمبی چالیں چل کر اسی ہفتے کو فائدہ اٹھا رہے تھے۔ لیکن کچھ لوگ تھے جو سچ پر قائم رہے، وہ درد سے دیکھتے تھے اپنی قوم کو بربادی کی طرف جاتے ہوئے۔ اب یہ بستی 3 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ پہلا فرقہ، وہ لوگ جو خود گناہ کر رہے تھے، اللہ کے حکم کو توڑ رہے تھے اور بالکل بے پرواہ تھے۔ ان کا کہنا تھا، دنیا میں سب یہی کرتے ہیں، ہم اکیلے تھوڑی ہیں، اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کر لے گا۔ دنیا میں سب یہی کرتے ہیں، ہم اکیلے تھوڑی ہیں۔ دوسرا فرقہ، وہ لوگ جو خاموش تھے، نہ خود گناہ کرتے تھے نہ کسی کو روک رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا، یہ لوگ تو ہلاک ہونے والے ہیں، انہیں سمجھانے کا کیا فائدہ؟ ہم اپنا بچائیں، ہمیں کیا پڑی ہے؟ یہ لوگ تو ہلاک ہونے والے ہیں، انہیں سمجھانے کا کیا فائدہ؟ یہ سب سے خطرناک سوچ ہے، کیونکہ جب اچھے لوگ چپ ہو جائیں تو برائی بڑھتی ہے۔ تیسرا فرقہ، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے تھے اور باقی لوگوں کو بھی روک رہے تھے۔ وہ روزانہ بازار میں جاتے اور کہتے، تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ تمہیں موت یاد نہیں؟ یہ دھوکہ ہے، یہ ہیلا ہے، اللہ کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ تمہیں موت یاد نہیں؟ یہ دھوکہ ہے، یہ ہلا ہے، اللہ کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ قرآن کہتا ہے، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا، تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے؟ مطلب دوسرے فرقے نے تیسرے فرقے سے کہا، کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، یہ نہیں سدھریں گے۔ نیک لوگوں نے ایک لاجواب جواب دیا، تاکہ ہم اپنے رب کے حضور عذر پیش کر سکیں اور شاید یہ لوگ بچ جائیں۔ تاکہ ہم اپنے رب کے حضور عذر پیش کر سکیں اور شاید یہ لوگ بچ جائیں۔ یہ جواب تاریخ میں لکھا گیا۔ یہ جواب ہر اس انسان کے لیے ہے جو سوچتا ہے کہ غلط کو روکنا میرا کام نہیں۔ اسلام کہتا ہے، حق بولنا فرض ہے، چپ رہنا بھی گناہ ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ دین کا حصہ ہے، لیکن وہ گنہگار لوگ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے مذاق اڑایا، طنز کیے اور کہتے رہے، تم پرانے زمانے کے ہو، اب نئے دور کی سوچ رکھو۔ تم پرانے زمانے کے ہو، اب نئے دور کی سوچ رکھو۔ یہ وہی باتیں ہیں جو آج بھی سننے کو ملتی ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کو کئی بار موقع دیا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن قوم زیادہ سے زیادہ بے پرواہ ہوتی گئی۔ ایک روز نیک لوگوں نے آخری خطاب کیا۔ انہوں نے کہا، اگر تم نے یہ نہیں چھوڑا تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اگر تم نے یہ نہیں چھوڑا تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اور جب عذاب آتا ہے تو کسی کو نہیں چھوڑتا، ہمیں اور تمہیں الگ کر دو۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ
نیک لوگوں نے خود کو الگ محلے میں الگ دروازے کے ساتھ الگ کر لیا تھا تاکہ جب عذاب آئے تو صاف ہو جائے کہ کون صحیح تھا اور کون غلط۔ اور پھر وہ رات آئی، پھر وہ دن آیا جس دن اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ایک رات گزری، ایک عام سی رات، آسمان پر چاند تھا، تارے تھے، سب کچھ نارمل تھا، لیکن اللہ کے یہاں فیصلہ ہو چکا تھا۔ صبح جب وہ گنہگار لوگ اپنی نیندوں سے جاگے تو انہیں احساس ہوا کہ کچھ بہت غلط ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہ ہاتھ پنجوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی صورت کو دیکھا، وہ چہرے جانوروں کے چہرے بن چکے تھے، وہ بندر بن گئے تھے۔ ہاں، انسان بندر بن گئے۔ اللہ کی قدرت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم میں سے ان لوگوں کو جان چکے ہو جو ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے بڑھ گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا تم ذلت والے بندر بن جاؤ۔ یہ لفظ کونو اللہ کا حکم تھا، ہو جاؤ، اور وہ ہو گئے۔ کوئی بچ نہ سکا، نہ امیر، نہ غریب، نہ بوڑھا، نہ جوان، نہ مرد، نہ عورت۔ جس نے اللہ کا حکم توڑا تھا وہ سب بندروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ وہ چیختے تھے لیکن آواز انسانی نہیں تھی، وہ اپنے گھر والوں کو پکارتے تھے لیکن الفاظ نہیں تھے، صرف بندر کی چیخ، دردناک، دل کو دہلانے والی۔ ان کے گھر والے انہیں پہچان لیتے تھے اور رونے لگتے تھے۔ یہ عذاب صرف جسم کا نہیں تھا، یہ روح کا عذاب تھا۔ انہوں نے اپنی عزت کھو دی، اپنی شکل کھو دی، اپنی انسانیت کھو دی۔ مفسرین لکھتے ہیں ان میں سے کچھ اپنے گھر والوں کے پاس آتے اور اشاروں میں معافی مانگتے، کچھ اپنے بچوں کو دیکھتے اور آنکھوں میں آنسو لاتے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور 3 دن بعد وہ سب مر گئے۔ قرآن کہتا ہے تو ہم نے اس واقعے کو ایک سبق بنا دیا، ان کے لیے جو اس وقت موجود تھے اور ان کے لیے جو بعد میں آئے، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے تھے، جو حق بولتے تھے، جو نصیحت کرتے تھے، انہیں اللہ نے بچا لیا۔ قرآن فرماتا ہے پھر جب انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا جس سے منع کیا گیا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکا کرتے تھے۔ اللہ نے صرف انہیں بچا لیا جو امر بالمعروف کرتے تھے، لیکن جو چپ تھے، جو صرف اپنے آپ تک محفوظ تھے، ان کے بارے میں قرآن خاموش ہے۔ لیکن ایک بات پکی ہے، جو برائی کو روکتے ہیں اللہ انہیں ضرور بچاتا ہے۔ اصحاب سبت کا یہ واقعہ صرف ایک قصہ نہیں ہے، یہ ایک آئینہ ہے، ایک سبق ہے، ایک خطرناک وارننگ ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اللہ کا حکم سمجھوتا نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ کہتے ہیں زمانہ بدل گیا ہے، اب یہ حکم نہیں چلتا۔ کتنے لوگ حلال اور حرام کے درمیان اپنے لحاظ سے لائن کھینچ لیتے ہیں۔ اصحاب سبت نے بھی یہی کیا تھا۔ انہوں نے سوچا اللہ نے ہفتے کو منع کیا تو ہم جمعے کو کام کر لیں گے اور اتوار کو فائدہ اٹھا لیں گے۔ ہم ٹیکنیکلی تو غلط نہیں کر رہے۔ یہ شریعت کے ساتھ دھوکا تھا، اور اللہ دھوکے کو قبول نہیں کرتا۔ آج اگر ہم صلاح کو ایک طرف رکھ کر دنیا کماتے ہیں، اگر ہم سود کو حلال سمجھتے ہیں صرف اس لیے کہ سب کر رہے ہیں، اگر ہم حرام کو ضروری کہتے ہیں، تو ہم اسی راستے پر ہیں جس پر اصحاب سبت تھے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ فوراً سزا نہیں دیتا، وہ موقع دیتا ہے، وقت دیتا ہے، لیکن جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں یا دنیا کی چاہت۔ یہ واقعہ ہمیشہ یاد رکھیں اور اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گھروں کو یہ سبق ضرور سکھائیں، کیونکہ کل جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنا کمایا، یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کا حکم مانا یا نہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو اصحاب سبت جیسے نتیجے سے بچائے، اللہ ہم سب کو حق بولنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانی سے دور رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔